تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں آپس میں اتنا پیار تھا، اتنا لگاؤ تھا، آپس میں یہ لوگ اتنے جڑے ہوئے تھے، اتنے مضبوط تعلق تھا ان کا آپس میں، اور وہ لوگ ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے تھے، کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ان کی عزت کے سامنے اپنی حیثیت کو ختم کر دیتے تھے۔ مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں میں سے جو بھیجی گئی عالم میں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتے تو اس آیت میں انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم ہے، تو پھر تو ان سے مراد ہم سب ہوتے، چاہے ہم امر بالمعروف کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ عز و جل نے اس آیت میں انتم کی جگہ کنتم فرمایا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے متعلق ہے اور ان کے بارے میں خاص ہے۔ اس کا ترجمہ تم ہو، یہ امت کے لیے، وہ امت خیر ہے، اور جو ان جیسا کام کرے گا وہ خیر امت بنے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنتم خیر امہ کی آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امہ میں سے ہونا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس شرط کو پورا کرے جو حق تعالی شانہ نے اس آیت شریفہ میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور وہ شرط امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا اور انہیں اپنا علم خاص عطا فرمایا، اور پھر لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کی ذمہ داری اٹھانے والا بنایا۔ تو لہذا جس چیز کو مومنین یعنی کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں بھی بری ہوگی۔ اب یہ ایک بنیادی اصول بن گیا۔ تو اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ اصحاب رسول تم لوگوں سے زیادہ بہتر تھے۔ تو ان کے وقت کے لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن وہ ہم سے کیوں بہتر تھے؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی فرماتے تھے اور آخرت کے لیے تم سے زیادہ مشتاق ہوتے تھے۔ تو حضرت ابو عراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہو گئے تو داہنی طرف رخ کر کے بیٹھے، تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین اور غمگین ہیں، حتیٰ کہ سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا، کہ صبح کے وقت ان کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا، ان کی پیشانی مبارک پر سجدے کا نشان اتنا بڑا واضح نظر آتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری کی ساری رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گزارتے اور قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے پوری رات گزار دیتے اور سجدہ اور قیام میں ہی اپنی جسم کی راحت محسوس کرتے، اور جب صبح ہو جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر ایسا کرتے کہ جھوم اٹھتے، جیسا کہ تیز ہوا کے دن یا بعد صبح کے وقت اکثر درخت جھوم اٹھتے ہیں، اور اکثر اس طرح سے روتے کہ ان کے کپڑے گیلے ہو جاتے، اور خدا کی قسم ان کے رونے سے اکثر یوں نظر آتا تھا کہ گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت زرار بن کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین مجھے تو معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی میں معافی نہیں دوں گا
آپ کو تو ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرنا ہی ضروری ہے تو پھر سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے مقصد والے، یعنی بڑی شان اور عزت والے اور بڑے ہی طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال و افعال، حرکات و سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی، اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت ہوتی تھی، اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بہت مانوس ہوتا تھا، یعنی کہ رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا، اور اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ رونے والے تھے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے، اور اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے تھے، سادہ اور مختصر لباس پہنتے، سادہ اور چھوٹا موٹا کھانا پسند فرماتے تھے، اور بھئی اللہ کی قسم وہ ہمارے ساتھ عام آدمیوں کی طرح رہتے تھے، اور جب ہم لوگ ان کے پاس جاتے تو وہ ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے، اور جب ہم ان سے کوئی سوال پوچھتے تو وہ ہمیں ضرور بتاتے اور ہر بات کا جواب دیتے، اگرچہ کہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت سے ان سے کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم فرماتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت مبارک پھرے ہوئے موتیوں کی طرح چمکتے تھے، ہمیشہ دینداروں کی قدر فرماتے اور مسکینوں سے محبت رکھتے تھے، اور کوئی بھی طاقتور اپنے کسی غلط دعوے میں کامیابی کی آپ سے توقع نہیں رکھ سکتا تھا، اور کوئی کمزور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انصاف سے کبھی نا امید نہیں ہوتا تھا، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کر دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے محراب میں بیٹھ کر اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے، اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے کہ جیسے کسی آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا ہو اور وہ تلملاتا ہے، اور کسی بہت زیادہ غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی وہ صدائیں گویا کہ ابھی بھی میری کانوں میں گونج رہی ہیں، بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گر گڑاتے تھے، اور پھر دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے، اے دنیا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے اور میری طرف جھانک رہی ہے، تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور کسی اور کو جا کر دھوکہ دو۔ اے دنیا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے، اور تیری وجہ سے آدمی انتہائی خطرے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے کیا کروں، زاد سفر بہت تھوڑا ہے اور سفر بہت لمبا ہے اور رستہ انتہائی وحشتناک۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پوंچھنے لگے، اور حاضرین مجلس ان باتوں کو سن کر چیخیں مار مار کر رونے لگے کہ ان کے گلے رند ہو گئے۔ اس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک ابو الحسن ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں ان کی وفات پر کیسا رنج ہے؟ تو حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کی وفات پر اس عورت جیسا غم ہے جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، کہ نہ اس عورت کے آنسو تھمتے ہوں اور نہ ہی اس کا کوئی غم کم ہوتا ہو۔ پھر حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور چلے گئے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں آپس میں اتنا پیار تھا، اتنا لگاؤ تھا، آپس میں یہ لوگ اتنے جڑے ہوئے تھے، اتنے مضبوط تعلق تھا ان کا آپس میں، اور وہ لوگ ایک دوسرے کی اتنی عزت کرتے تھے، کتنی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ان کی عزت کے سامنے اپنی حیثیت کو ختم کر دیتے تھے۔ اس طرح صحابہ کے جو واقعات ہیں احادیث میں بہت بھرے پڑے ہیں، اور ایک طویل سلسلہ تحریر شدہ ہے جن کو انشاءاللہ ہم لوگ ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ پیش کرتے رہیں گے، تاکہ ہم اور ہمارے بچے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اصل حقیقی حیات کو سمجھیں اور ان کی آپس میں تعلق کو سمجھیں، اور خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اور آنے والے جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہوں گے سب تک ہم صحابہ کے حیات کو متعارف کروائیں، تاکہ ہمارا بھی ایمان مکمل ہو اور عمل مکمل ہو، اور ہم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جیسی زندگی گزاریں تو ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ مقصد ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی، ان کی حیات انشاءاللہ پیش ہوتی رہے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
Subscribe to our channel by clicking subscribe button, click the bell icon and get notified directly for latest upload from my channel.